کہ کاش ہم اسلام کی نعمت عظمیٰ کو پہچانیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو اور مسلمان ہونے کو ایز فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی خاص نعمت کا ذکر ہے اور وہ کیا ہے، اور مسلمان جب اس کو حاصل کر لیتے تو ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی پہلے آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام ایک نعمت ہے، کلمہ طیبہ ایک عہد ہے، ایک نعمت ہے، تو یہ عہد، یہ میثاق مسلمانوں سے لیا گیا، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ نعمت صراط مستقیم جو تمہارے لیے روشن کر دی گئی اور دنیا کی امامت کے منصب پر تمہیں سرفراز کیا گیا، تو اس کی جو ہے نا قدر کرو اور قدر پہچانو۔ جس طرح بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کہنا آپ کا مانیں گے، چاہے ہمیں وہ بات اچھی لگے نہیں لگے، ہم اس کو ترجیح دیں گے، یعنی اس کی پرائرٹیز کریں گے، اور آپ کو ہم اپنا امیر بھی مقرر کریں گے، ہم اس کا حکم مانیں گے، بحث نہیں کریں گے، ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بخاری کی کتاب الاحکام ہے اور مسلم کی کتاب الامارہ ہے۔ تو عملی پوائنٹ کیا ملا ہمیں کہ کاش ہم اسلام کی نعمت عظمیٰ کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں عہد الست لیا گیا تھا اس کو تازہ کریں، اور نمبر 3 یہ کہ سمع اور اطاعت کی کیفیت کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو اور مسلمان ہونے کو ایز فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہمارا سب کا یہ تجربہ ہے کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں یا جو نیو مسلمز ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ اسلام کو وہ سیکھتے ہیں، عربی کو، تجوید کو، علوم القرآن کو، حدیث کو، سنت کو، سیرت کو، کہ وہ اس میں ہم مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور عمل میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چونکا رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں اور اس کا احساس کریں اور شکر گزاری بھی کریں۔